رہا ہوں کہ پچھلے دنوں ایک عالم دین نے علماء اکرام انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. ہم علماء اکرام کا دل سے، لیکن ایک آصف اشرف جلالی نامی مولوی نے خاتون جنت سلام اللہ علیہا پہ تنقید کی، غلط الفاظ بولے گئے. میں آپ سے، ہاؤس سے یہ گزارش کرتا ہوں، اور جو میں نے ابھی آیت پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سپارہ نمبر 25 میں، سورت 42 میں، اشورا سورت میں اور آیت 23 میں اپنے نبی سے مخاطب ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، اللہ اپنے نبی سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سے یہ کہتا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں اپنی نبوت کا اجر کچھ نہیں مانگتا سوائے میرے قربت داروں کے ساتھ محبت کے. تو جب یہ بات اس مولوی جلالی نے پچھلے دنوں جو وائرل ہوئی سوشل میڈیا پہ، اس کی تقریر جس میں اس نے سیدہ کائنات خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا پہ تنقید کی اور غلط الفاظ کہے، میں وہ دوبارہ نہیں رپیٹ کرنا چاہتا. اس سے تمام امتیوں پہ اور خاص طور پہ ہم سادات پہ بجلی بن کر گری. ہم سب امتیوں کے، آپ کے بھی، اس پورے ہاؤس میں بیٹھے ہوئے کے بھی وہ دل دکھی ہیں، تکلیف میں ہیں، اور یہ چیزیں اتنی زیادہ یہ اب انتشار کی طرف پھیل رہی ہیں کہ اہل تشیع کے علماء اب وہ ادھر سے شروع ہو رہے ہیں، ادھر سے. اس کو خدارا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ قانون ہے ناموس انبیاء کا، ناموس صحابہ کا، ناموس اہل بیت کا. اس طرح کی چیزیں جو انتشار کا باعث بنے، اس طرح کی چیزیں جو آپ آپس میں آپ یقین مانیں کہ میں، آپ سب میرے سے زیادہ ایمان والے ہوں گے، میں کم ایمان والا ہوں، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ اس کی زبان میں گتھی سے کھینچ کر علیحدہ کر دوں، وہ اشاروں سے بات کرے. جس ناپاک زبان سے اس نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے بارے میں الفاظ کہے، وہ بولنے کے قابل نہ رہے. اور آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کریں، علی محمد صاحب کریں، پیر نور اللہ قادری صاحب یہ ایفرٹ کریں کہ اس سے کہیں کہ وہ اللہ سے، رسول سے رجوع کرے، توبہ طائب ہو، خاتون جنت سلام اللہ علیہ سے معافی مانگے. میرے جیسا بندہ جس نے آج تک کسی کو اوئے نہیں کہا، تھپڑ مارنا، گالی دینا تو دور کی بات ہے، جس شخص نے کسی کو اوئے نہیں، ٹچ نہیں کیا، میرا دل کرتا ہے، میں کم ایمان والا ہوں لیکن میں جان قربان کر سکتا ہوں کہ وہ مولوی اگر اپنی یہ توبہ نہیں کرتا تو مجھے کہیں مل گیا تو میں تو کم از کم اس کے منہ پہ جوتی تو ضرور ماروں گا. جناب ڈپٹی اسپیکر، یقین مانے میں اور تنقید نہیں کرنا چاہتا، میں حکومتی معاملات میں میں یقین کیجیے کہ ان چیزوں کو آپ پلیز کنٹرول کروائیں. کہ جیسے خاتم النبیین کا لفظ
حج فارم سے نکلا گیا، اس میں کوئی نہیں ہوئی، دوبارہ آ گیا۔ پھر یہ ہماری جو اقلیتی کمیشن میں وہ نام ڈالنے، اگر ادھر ہی جن لوگوں نے نام ڈالنے کی کوشش کی قادیانیوں کے، ان کو اسی وقت ان کو اپنے عہدوں سے طلب کر دیا جاتا، ہٹا دیا جاتا۔ جنہوں نے کیبنٹ میں جنہوں نے اس کا نام ڈالنے کی کوشش کی، ان کو معافی ان سے منگوائی جاتی تو یہ چیزیں نہ ہوتی۔ میرا آپ سے یہ ایک ہے کہ سارے امتی اور خاص طور پہ ہم سادات، ہم رنجیدہ ہیں، ہمارے دل دکھی ہیں۔ ہم اس سے پہلے کہ یہ کوئی لڑائی جھگڑا انتشار کا یہ ملک میں باعث بنے، اس پہ پلیز آپ سے ہاتھ باندھ کے گزارش ہے کہ اس پہ آپ ایکشن لیں۔ بہت آپ کا شکریہ۔ آج اللہ نے الحمدللہ میں عید کے بعد سے 15 دن کورونا کا شکار رہا۔ میری فیملی کے 10 لوگ کورونا کے اس موذی مرض میں آئے۔ مجھے الحمدللہ 13 تاریخ سے میں ریکور میں ہوا، اسی لیے پوری طرح بات نہیں کر سک رہا۔ اللہ نے مجھے یہ زندگی دی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے آپ مجھے وقت دے رہے ہیں کہ میں اہل بیت اور خاص طور پہ سیدہ کائنات، خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار اور دنیا کی بہترین عورت سلام اللہ علیہا کی بنت محمد، آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی بیٹی کی ناموس سے خاطر میں ادھر اللہ نے مجھے زندگی دی اور میں بولنے کے لیے میں حاضر ہوا۔ میرے لیے اللہ کا میں سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے اپنے پیاروں پنجتن پاک کے صدقے اور میری والدہ کے اور گھر والوں کی دعاؤں سے اور میرے پیاروں کی دعاؤں سے اللہ نے مجھے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائی۔ اور میں اپنے تمام پیاروں کا، کولیگز کا، جن دوستوں، پیاروں، مریدوں، پیر بھائیوں نے میرے لیے دعا کی اور خاص طور پہ ہمارا بیماری کے دوران خیال رکھا، اور ڈاکٹر ہاسپٹل کا اور اپنے بھائی عمران صالح کا اور تمام ڈاکٹرز اور تمام طبی عملے کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مصیبت کے ٹائم ہمارا ساتھ دیا، ہمارے لیے دعا کی۔ اور میں آج اس فلور پہ پلیز میں آتا ہوں جی کہ ان تمام ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور تمام عملہ، پولیس، لوور سٹاف میڈیکل کا جو فرنٹ لائن پہ کرونا کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، میں ان سب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ سلام پہ ہم سب کی طرف سے سلام، اور میں ان کے لیے کہ جو شہید ہو گئے، اللہ ان کے بچوں پہ کرم فرمائے، اللہ سب کے درجات کی بلندی فرمائے۔ میں آخر بات مطلب بجٹ پہ میں کوئی مارے معاشیات نہیں ہوں، میں اس پہ ایک آدھا پوائنٹ میں بول کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ آپ نے اس ایمانی مسئلے پہ مجھے بات کرنے کا موقع دیا جناب ڈپٹی اسپیکر۔ اللہ تعالیٰ شاید اس بات کے صدقے آپ کی قیامت والے دن بخشش کر دے۔ میں بجٹ پہ آتے ہوئے کہ ہمیشہ یہ ہوا کہ جب بجٹ پیش ہوتا ہے تو ٹریجری بینچز اس کا تعریف کرتی ہیں، دفاع کرتی ہیں، کہتی ہیں بہت اچھا بجٹ آ گیا، اور اپوزیشن ہمیشہ اچھے سے اچھے بجٹ کا اس پہ تنقید کرتی ہیں، اس کی مخالفت کرتی ہیں۔ اور لیکن اس بجٹ کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے لیڈر، ہمارے قائد خواجہ آصف صاحب بھی تشریف فرمائے، مطلب انہوں نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی۔ میں کیونکہ مارے معاشیات نہیں ہوں، اس بجٹ کا پتہ چل جائے گا 6-8 مہینے کا، جیسے 19 اور 2020 کے بجٹ میں جو تجاویز آئیں
जो रेवेन्यू, जो टैक्स कलेक्शन आई, जो वो सब एक साल में सामने आ गई कि ना वो टैक्स कलेक्शन हो सकी, ना रेवेन्यू इकट्ठा हो सका, और महंगाई 2-3 गुना ज़्यादा बढ़ गई। इसकी भी आ जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ बस आखिरी बात करके मैं इजाज़त चाहूँगा कि इसमें कहते हैं कि टैक्स नहीं लगे। टैक्स नहीं लगा जी इस हुकूमत ने। भाई जहाँ आपने तनख्वाहें और पेंशन नहीं बढ़ाई, वहाँ आपने टैक्स किस चीज़ पे लगाना था? टैक्स आपने पेट्रोल जो आलमी मंडी में जो प्राइसेस हो गई, उसके हिसाब से पेट्रोल तो 50 रुपये आपको कर देना चाहिए था, जो अभी 75 रुपये है। आपको बिजली की कीमतों में आपको कमी करनी चाहिए थी, क्योंकि पेट्रोल फ्यूल सस्ता हो गया। गैस के बिल डबल ट्रिपल आए, ब्लाइंड आए, वो जो रीडिंग के बगैर आए। हमारी महंगाई का ये आलम है, और आप कहते हैं कि टैक्स नहीं लगाए। मैं 6 दिन डॉक्टर, 7 दिन डॉक्टर हॉस्पिटल में रहा हूँ, उधर मैं 6 दिन ऑक्सीजन पे रहा हूँ। ऑक्सीजन पे मैं ये कहता हूँ कि आपने अगर टैक्स कहते ना नहीं लगाए, अब तो सिर्फ एक चीज़ पे टैक्स लगाने वाला रह गया कि ऑक्सीजन। जो पाकिस्तानी ऑक्सीजन लेता है उसको ऑक्सीजन सरचार्ज देना, क्योंकि मैंने ऑक्सीजन की कीमत मैंने उधर भरी है। तो इधर सिर्फ अगर टैक्स रहता है लगाने वाला तो वो सिर्फ ऑक्सीजन पे है कि 22 करोड़ अवाम पे सांस लेने पे टैक्स लगा दिया जाए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।